دوستوں سالار کی ایک غلطی ستارہ اور سالار کے اس انمول رشتے کو توڑنے جا رہی ہے، وہ اس طریقے سے کہ سالار نے ستارہ کو صاحبہ کے بارے میں بالکل لا علم رکھا۔ ستارہ کو معلوم تک نہیں تھا کہ صاحبہ تو یہ تصور میں بیٹھی ہے کہ سالار اس کا منگیتر ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ سالار اس منگنی کو مانے نہ مانے، مگر صاحبہ کی نظر میں یہ بات ایگزسٹ کرتی تھی، وہ اب بھی سالار کو اپنا منگیتر مانتی تھی۔ اور جب یہ بات ستارہ کو پتہ چلی تو ستارہ کا ناراض ہونا تو بنتا ایک تو پہلے ان دونوں کے درمیان اتنی زیادہ الجھنیں ہیں، اور نمی کی لگائی ہوئی یہ آگ سالار اور ستارہ کو مزید دور کر دوستوں کفارہ کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو ستارہ کی پھپھو کو یہ لالے پڑے ہوئے ہوں گے کہ ان کا گھر کا بٹوارا ہو جائے، وہ اس طریقے سے کہ وہ آ کے نمی سے کہیں گی کہ تم زویا کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لو، اپنے تعلقات ٹھیک کر لو، کیونکہ زویا احتشام کو بھڑکا رہی ہے کہ ہم ظالم ہیں اور وہ مظلوم۔ وہ احتشام کی نظر میں یہ بات ظاہر کر رہی ہے ہم لوگ زویا پہ ظلم کرتے ہیں، ہم نے ستارہ کے ساتھ بھی غلط کرا۔ وہ کہیں گے کہ تم جلد از جلد زویا سے اپنے تعلقات بحال کرو، اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرو تاکہ یہ گھر بچ جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ماں کو گھر کے بٹوارے کی ٹینشن ہے اور بیٹا ڈیفینس کے فیز 8 میں بنگلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ شاباش ہے ان لوگوں کو، انسان غریب ہو مگر اتنا لالچی اور ذلیل نہ ہو۔ اور اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ بھائی ستارہ کی کزن کا رشتہ آ جائے، رشتہ بھی ایسا مہان کہ لڑکی کی ماں اس کو کہے گی کہ تم مجھے چل کے دکھاؤ، تم مجھے تھوڑا اٹھ کے تھوڑا بیٹھ کے دکھاؤ، اور تم مجھے لیٹ کے دکھاؤ کہ تم لیٹتی کیسے۔ ایسا تو لوگ گاڑی خریدنے جاتے ہیں وہ بھی ایسا نہیں کرتے جو یہ امریکہ والے لڑکے کی ماں آ کے ان کے گھر میں کر کے جائے گی۔ تو ان لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جب کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو یہ گھوم پھر کے خود کے سامنے بھی آتا ہے۔ ستارہ کی تائی نے، ان کی بیٹی نے، زہیب نے، سب نے مل کر ستارہ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سالار ستارہ کو لے کے صاحبہ اور اس کی ماں کے سامنے آ جائے گا، وہ کہے گا کہ ہاں یہ میری بیوی ہے۔ تو صاحبہ کی ماں کہے گی کہ سالار تم نے اتنی جلدی فیصلہ کر لیا، وہ کہے گا میں تو اس سے بھی پہلے کرنے والا تھا مگر یہ نہیں مان رہی تھی، اب جا کے مانی تو ہم نے فوراً شادی کر لی۔ سن کر صاحبہ بیچاری کی ہوائیں شارٹ ہو جائیں گی، مگر جو بھی ہے کہ ستارہ اس وقت بہت غلط کر رہی ہے۔ جو ہوا جیسے بھی ہوا، اب شادی تو ہو گئی ہے نا، شادی بھی محبت بھی دونوں ایک دوسرے سے کرتے تھے، اتنا عالی شان گھر رہنے کو ملا ہے ستارہ کو، جو بھی ہے اب ستارہ کو چاہیے کہ وہ سالار کی محبت کو ایکسپٹ کرے، اور جتنی محبت سالار سے کرتے 2 گنا زیادہ وہ محبت سالار کو دے تاکہ ان کا گھر ہنسی خوشی چل سکے، کیونکہ جب ان دونوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہوگا تو یہ دونوں کیسے اس ظالم دنیا کو مقابلہ کریں گے، کیونکہ نمی ان دونوں کی دشمن، سلمان ان دونوں کا دشمن، پھپھو ان دونوں کی دشمن، ستارہ کی تائی ان دونوں کی دشمن، سالار کے امی ابو ان دونوں کے دشمن، صاحبہ اور اس کی ماں ان دونوں کے دشمن۔ اب جب ان دونوں میں آپس محبت نہیں ہوگی تو یہ لوگ کیسے ان سب کا مقابلہ کریں گے؟ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ ان دونوں کے آپس میں نہیں بن رہی تو اس آگ کو پھیلتے ہوئے دیر نہیں لگے، یہ لوگ پورا فائدہ اٹھا کے ان دونوں کو الگ کرنے کی مکمل کوششیں کریں گے۔ مگر بس جو پورے ڈرامے میں اچھا کیریکٹر ہے اور جو ان دونوں کی محبت کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ ہے سالار کی نانی۔ کیا کول نانی ہے یار، وہ اپنے گھر میں سالار اور ستارہ کی دعوت کرے بالکل اسی طریقے سے جیسے نئی دلہن کی دعوت کی جاتی ہے۔ وہ کہے گی دیکھو میں تمہیں سالار کی نظروں سے سالار تمہیں جتنا پیار سے دیکھتا ہے میں اس سے بھی زیادہ پیار سے تمہیں دیکھتی ہوں۔ سالار کی نانی کی یہ باتیں سن کر ستارہ کی زندگی میں بھی ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا آئے گا، کیونکہ اس کے آس پاس جتنے پیپل ہے سارے کے سارے نیگیٹو ہے، صرف سالار اور اس کی نانی کے علاوہ۔ اینی ویز جو بھی ہو، مجھے تو اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی مزے کی لگی۔ جو بھی ہو اس بار پاکستانی ڈرامہ میں کچھ الگ دیکھنے کو ملا، ورنہ ہر بار وہی ساس بہو کے گھسے پٹے قصے رگڑے جا رہے تھے، امیر لڑکی کی غریب لڑکیوں سے محبت چل رہی، یہاں بھی امیر لڑکے اور غریب لڑکی والا فیکٹر ہے، مگر یہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ پہلی نظر میں دیکھتی لڑکا پاگل ہو گیا لڑکی کے پیچھے، بلکہ ایک عرصے تک وہ کنفیوز تھا کہ میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں یا نہیں۔ بس اس ڈرامے کا یہ والا جو فیکٹر تھا اور وہ جو کچھ سین تھے شادی والے جس میں سالار جا کے ستارہ سے کہتا ہے تم جیسی معمولی شکل والی 10 میٹس کام کرتی ہے میرے گھر میں، تم سونے کا تاج بھی پہن کر آ جاؤ تب بھی میں تم سے محبت نہیں کروں گا، یہ سارے ڈائلگز اور مطلب سالار کی جو ٹوٹل پرسنالٹی جس طریقے کا اس کا سینس آف ہیومر، اور وہ اس بات پہ ظاہر بھی نہیں کرتا، وہ ہنستا بھی نہیں اپنی باتوں پہ، مگر ہمیں ضرور ہنسی آتی ہے۔ جیسے کہ اس کا وہ ڈائلگ تھا جب سالار کی تائی اس کے آگے لالچ کری تھی کہ ہمیں گاڑی لکھ دو، وہ کہتا ہے کہ لکھنے کو تو میں جہاز بھی لکھ دوں مگر رکھنے کے لیے آپ کے پاس ایئرپورٹ ہے۔ اور دوستوں اگر آپ پاکستانی ڈراموں سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی بھی بات ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ڈسکرپشن سے لنک پہ کلک کر کے ہمیں ڈائریکٹ انسٹاگرام پہ میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی کام ہو، آپ چاہتے ہو کہ کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنے یا کسی ڈرامہ پروڈکشن سے کمیونیکیٹ کرنا ہو، اور دوستوں آپ پاکستانی ڈراموں سے ریلیٹڈ کسی قسم کی کوئی بھی بات کرنا چاہتے ہو، کوئی فرمائش ہو یا کچھ شکوے شکایات ہو ڈراموں سے، تو آپ نیچے ڈسکرپشن سے لنک پہ کلک کر کے ہم سے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کر کے ہم سے ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم آپ کی اس بات پہ مکمل ویڈیو بھی بنائیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی ڈرامے کی کوئی چیز صحیح نہیں لگی تو ہم ڈرامہ پروڈکشن ہاؤسز کو میل بھی کریں گے کہ ویورز یہ چاہ رہی ہے اس ڈرامے میں یہ ہونا چاہیے، تو بس آپ لوگ جلدی سے انسٹاگرام پہ آ جائے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن پر آل کر دیں۔ ہم پاکستانی ڈراموں سے ریلیٹڈ ایسی انفارمیٹیو اور ریویو ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی اپنی اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔